پیر کامل۔ جلال انصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ان کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر بری طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیار لاشعوری تھی، اور پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی رہی؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پہ رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پہ ہوتا، کیونکہ گھر پہ ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم امامہ کے لیے کسی اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پروپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرات پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس، تمہارے علاوہ اور کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پہ ایک دم چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھجواؤں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پہ تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں، تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔
کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا. ہاں، میں تب بھی تم سے ہی شادی کروں گا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں گا. میں کوشش کروں گا کہ تمہارا پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی. کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخریہ انداز سے کہا. وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی. اس سے چند قدم کے فاصلے پہ سالار کھڑا تھا. وہ اپنے اسی بے ڈنگے حلیے میں تھا. ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے. سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا. آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں. سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا. تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں. سالار نے قدم بڑھائے. یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا. یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا. وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا. پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا. امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے حلیے میں ہی تھا. ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا. فائن. امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا. یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کرایا. امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے. سالار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے. تو امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی. پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا. اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی. کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے. اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا. آپ مجھے نہیں جانتی، سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا. آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے. یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی. اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا. چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی. سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا. میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا. میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی. اب مجھے ایکسکیوز کرے، میں کچھ مصروف ہوں. سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا. تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا. شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا. میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا. اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا. امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا. آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں. میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا تھا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا. مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10. اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا. ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری اور بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر چیک کرنا نہیں آتا. سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چنگم کی ایک اسٹک اپنے منہ میں ڈالی. امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں. وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی. افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں. اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں. پہلی بات، اور جہاں تک انپروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح. آپ تو ابھی بھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں. میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی. ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پہ محظوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا. اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس کوشش میں ناکام ہوں گی. میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صفت صرف انسانوں میں ہوتی ہے. امامہ نے اس کی بات کاٹ دی. آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا. پتہ نہیں، ایک ویٹ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا. وہ اس بار اس کی بات پہ ہنسا. 2 پیروں پہ چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں. ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو. مگر میرے 4 پیر نہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں. سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا.
یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کو ویڈ سے ملنے کو کہا ہے، وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا، امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویڈ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں، امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتائے گا، امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ ایک حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک بار میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے نہیں آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگا لوں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا یہاں۔ بھائی، کس نے کہا تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کی بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا، نہ بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ۔ منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے ہیں۔ بہرحال تم ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان رکھنے کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پہ حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا اس سے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی، میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوف زدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ کسی خودکشی کرنے والے انسان کی طرح کی حرکتیں نہیں دکھا رہا تھا۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی الیکسرے کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا، امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں آئی۔
काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई। इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। ज़ैनब बता रही थी कि आप इस वक्त आपकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है। मैं इसीलिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। वो उसका मुंह देख कर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं? एक लम्हे के लिए तवक़्क़ुफ़ के बाद उसने कहा। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, जलाल ने उसी रुखाई से कहा। क्या आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं? जलाल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपना ओवरऑल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाते ही जलाल ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नज़र दौड़ाई। यह शायद उसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ? जलाल ने उखड़ा अंदाज में कहा। आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कह रहा हूँ। इमामा को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का एतराफ़ कर लेगा। क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों, ये बताना ज़रूरी नहीं। इसलिए उसी तरह उखड़े अंदाज में कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया यकदम क्यों तब्दील हो गया है। कोई न कोई वजह तो होगी उसकी, इमामा ने कहा। हाँ वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम मुझसे बहुत सी बातें बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो उसका मुंह देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? यह कि तुम मुसलमान नहीं हो, जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इमामा सांस तक ले नहीं सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई नहीं? जलाल में बताना चाहती थी, इमामा ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। चाहती थी, मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की है तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की नहीं कोशिश की, इमामा ने जैसे एहतजाज किया। मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? मगर तुमने यही किया है, जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल ने उसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया है। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? उसने जेर लब जलाल के लफ्जों को दोहराया। तुम जानती थी कि मैं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसे देखती रही। शादी तो दूर की बात है, अब जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान गया हूँ तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा। जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। ओह कमान, जलाल ने तहकीर आमेज अंदाज में अपना हाथ झटका। यहाँ खड़े खड़े तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इस बार वह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुस्लिम नहीं हुई, आप मेरे लिए एक जरिया ज़रूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए हैं इस्लाम कबूल किए, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आप मेरे साथ चले। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगा। मैं मानती हूँ मैंने आपकी तरफ पेशकदमी खुद की। आपके बेकौल मैंने आपको ट्रैप किया। मैंने ट्रैप नहीं किया, मैं सिर्फ बेबस थी। आपके मामले में मुझे खुद पर काबू नहीं रहता था, आपकी आवाज़ की वजह से। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था। मैंने पहली बार आपको नात पढ़ते सुना तो मैंने क्या महसूस किया था। आपको अगर मेरे बारे में पहले पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता तो आप मेरे साथ यही सलूक करते जो आप कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि जिसकी वजह से मैंने आपसे बहुत कुछ छुपा रखा। बाज़ बातों में इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। मुझे भी आपके मामले में खुद पर कोई इख्तियार नहीं होता, उसने रंजीदगी से कहा। तुम्हारे घर वालों को इस बात का पता है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैंने आपको इस बारे में भी नहीं बताया। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मगर मैं वहाँ शादी करना नहीं चाहती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल करने का इंतज़ार कर रही हूँ। तब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी और फिर मैं आपसे शादी करूंगी। 4-5 साल बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स आपसे मेरी शादी पर इस तरह एतराज़ ना करेंगे जिस तरह वो अब करेंगे। अगर मुझे ये खौफ ना हो वो मेरी तालीम ख़त्म करवा कर मेरी शादी असजद से कर दें तो शायद मैं उन्हें अभी भी इस बात के बारे में बता देती कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मगर मैं अभी पूरी तरह इन पर मगर मैं अब पूरी तरह इन पर डिपेंडेंट हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप वो वाहिद रास्ता थे जो मुझे नजर आया। मुझे वाकई आपसे मोहब्बत है। फिर मैं आपको शादी की पेशकश ना करती तो और क्या करती? आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर सकते जिसका मैं सामना कर रही हूँ। मेरी जगह पर होते तो आपको अंदाज़ा होता कि मैं झूठ बोलने के लिए कितनी मजबूर हो गई थी। जलाल कुछ कहे बगैर पास मौजूद लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। वो अब परेशान नजर आ रहा था। इमाम ने अपनी आंखें पोंछ ली। क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए मेरे साथ इन्वॉल्व हैं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? जलाल ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे कहा। इमामा बैठ जाओ। पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है मेरे सामने। अगर मैं तुम्हारी सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर सकता तो तुम भी मेरी पोजीशन को नहीं समझ सकती। इमामा उससे कुछ फासले पे रखी बेंच पे बैठ गई। मेरे वालिदैन कभी गैर मुस्लिम लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे, कतई नज़र इसके कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं।
جلال میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو مگر پہلے تو تھیں اور پھر تمہارا خاندان، میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا۔ یہ بہت بڑا قدم ہوگا، جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں، جلال نے اپنی مجبوری بتائی، مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں، 3-4 سال بعد اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے۔ جلال نے اسے یاد دلایا، پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے اور وہ ساری جمع پونجی مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں، سوچ کر کہ میں کل ان کے لیے کچھ کر دوں گا، یہ سوچ کر کہ میں کل ان کے لیے کچھ کر دوں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، وہ میری بات مانیں گے یا نہیں۔ میں امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں نہ ہی ہوتی، آپ سے اس طرح مدد لے رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنے آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا، میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں انہیں منا لوں گا، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔